بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی حوالی مظفر گڑھ سے۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرگی کے بارے میں۔ اس کو انگریزی میں ایپیلیپسی بھی کہتے ہیں۔ تو ایپیلیپسی یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں دنیا میں تقریباً 50 ملین سے زیادہ لوگ اس کے مریض پائے جاتے ہیں، لیکن اگر صحیح علاج کریں تو 70% لوگ اس سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے تو اس میں جسم کے اندر جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ تو یہ جھٹکے جو ہے نا جسم کے ایک حصے میں بھی ہو سکتے ہیں یا دوسرے دونوں سائڈوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور پورے جسم بھی جھٹکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے منہ سے جھاگ آتی ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کی زبان دانتوں کے درمیان کٹ جاتی ہے جھٹکے کے دوران، تو اس میں سے خون بھی آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک اس کی وجوہات کا تعلق ہے تو ناظرین، یہ عام طور پر جب کسی کو فالج ہو جائے تو اس کے بعد اس میں چانسز ہیں کہ اس میں مرگی کے دورے پڑیں گے، یا موروثی بھی ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے والد یا والدہ کو ہو تو بعد میں اس کے بچوں میں بھی چانسز ہیں کہ مرگی کے دورے ہو سکتے ہیں، یا دماغ کی انفیکشن ہو جائے جیسے میننجائٹس یا گردن توڑ بخار جس کو کہتے ہیں، یا پیدائش کے وقت یا حمل کے دوران اگر بچے کو آکسیجن کم ملے، یعنی جیسے لیبر ہوتی ہے، لانگ لیبر، پرولانگ لیبر ہوتی ہے، تھوڑی دیر لگ جائے، یا بچہ فوراً پیدائش کے بعد روتا ہے، تو اگر وہ نہ روئے یعنی فرسٹ کرائی اگر ڈیلیڈ ہو جائے تو وہ بھی اس کے بعد کی زندگی میں چانسز ہیں کہ اس کو مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دماغ کی ٹیومر رسولی وغیرہ ہو تو اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی زور کی دماغ کو چوٹ لگے تو وہ بھی بعد میں مرگی کا سبب بن سکتی ہے، اور بعض اوقات اس میں بغیر کسی وجہ کے بھی دیکھا گیا ہے کہ مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ تو کچھ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ تو احتیاطی تدابیر کچھ ایسی ہیں جو مریض کو خود کرنی چاہیے، اور کچھ وہ ہیں جو ارد گرد کے لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک مریض کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈرائیونگ بالکل نہ کرے، گاڑی بالکل نہ چلائے، آگ کے نزدیک، پانی کے نزدیک، یا بازار میں سڑک والی روڈ پہ جہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے، یا اونچی جگہوں پر ہرگز نہ جائے۔ اگر باتھ روم یا کوئی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اکیلی جگہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، کیونکہ یہ مرگی کا دورہ اچانک پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دورہ پڑ جائے تو اگر آگ کے نزدیک ہوگا تو اس میں، یا پانی کے نزدیک یا اونچی جگہ سے کھڑا ہے تو وہاں پر گرنے سے اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے تو پھر گاڑی بے قابو ہو سکتی ہے، تو اس کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے یا دوسروں کو بھی یہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مریض کو نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ارد گرد کے لوگوں کو کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو وہ عام طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے، تو چمچ وغیرہ سے اس کے منہ کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے جھٹکا لگتا ہے تو دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں، تو اس کی کوشش ہرگز نہ کی جائے۔ تو بعض اوقات ایک غلط رسم ہے کہ اس کو جوتا سنگھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس سے دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کنسیپٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ دورہ ویسے بھی 3 یا 4 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ تک چلتا ہے۔ تو اتنی دیر میں جب وہ جوتا ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، سنگھاتے ہوئے دورہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا کریڈٹ اس جوتے کو دے دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو ہر وقت جب بھی اس کو دورہ پڑتا ہے تو جوتا سنگھا رہے ہوتے ہیں، ایسی بات یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو جب دورہ پڑ جائے تو اس کو سائڈ کے اوپر لٹا دیں،
کیونکہ اس طرح بعض اوقات اس کو الٹی آتی ہے یا خون نکلتا ہے منہ سے تو سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، تو اس سے اس کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے سر کے نیچے چھوٹا سا تکیہ وغیرہ ڈال دیں تاکہ اگر اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو اس کو چوٹ نہ لگے، اس کو زخم نہ آ جائیں۔ تو یہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ مریض کو یہ چاہیے کہ جیب کے اندر اپنا ایڈریس، پتہ، فون نمبر بھی لکھ کر رکھے تاکہ اگر کہیں ایسی جگہ پر اس کو دورہ پڑ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اکیلا ہے تو لوگ اس میں سے اس کے جیب سے دیکھ کے ایڈریس تلاش کر کے اس کے وارثین کو، رفقا کو بھی اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے بارے میں تمام آپ کو معلومات مل چکی ہیں۔ تو سب سے اہم جو بات ایک ہے وہ یہ ہے کہ اس دورے کے دوران پینک ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فوری طور پر کوئی خطرناک نہیں ہے، اس سے کوئی موت واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف چند منٹوں کا یہ دورہ ہوتا ہے۔ تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے، مکمل علاج کرنا چاہیے، اور اپنی مرضی سے دوائی تبدیل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق علاج کریں۔ اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 70% لوگ اگر صحیح علاج کریں تو اس سے مکمل طور پر درست ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں، مرگی کے بارے میں معلومات پہنچ گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سینڈ کریں، اور اس کے علاوہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے آپ کے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔